نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العظيم۔ میرے محترم و مکرم سامعین کرام، میں آج پھر آپ حضرات کے لیے ایک بہت ہی زبردست اور بہت ہی شاندار ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس ویڈیو میں آپ کو ایک اتنی بہترین اور زبردست اور شاندار ایک ایسا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں کہ اگر آپ اس وظیفے کو کریں گے تو انشاءاللہ الرحمن آپ کی زندگی اگر پریشانی میں مبتلا ہے، آپ کے گھر والوں کی زندگی اجیرن بنی ہوئی ہے کسی آدمی کی وجہ سے، تو آپ کی یہ پریشانی اور آپ کے گھر والوں کی یہ زندگی جو پریشانی میں مبتلا ہے وہ ساری ٹینشنات ختم ہو جائے گی۔ آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں دشمن کو قابو کرنے کا وظیفہ، دشمن پر قابو پا لینے کا وظیفہ، دشمن کو ختم کرنے کا وظیفہ، اور یہ وظیفہ ہے یا جبارو یا قہارو۔ صرف دو لفظ ہیں، آپ اسکرین پر بھی دیکھ رہی ہوں گے، یا جبارو یا قہارو۔ آپ ان دونوں الفاظ کے ذریعے اپنے دشمن پر قابو پا سکتے ہیں، اپنی مٹھی میں کر سکتے ہیں، اور اس دشمن کا آپ جینا دو بھر کر سکتے ہیں، اس کا جینا حرام کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں۔ یہ اتنا پاورفل اور اتنا زبردست وظیفہ ہے یا جبارو یا قہارو کا وظیفہ کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہیں۔ میرے محترم ناظرین اکرام، آج میں جو آپ کو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں یہ وظیفہ بہت ہی زبردست اور بہت ہی شاندار، اس کا یہ وظیفہ ہے بزرگوں کے مجربات میں سے ہے، بزرگوں نے اس پر تجربہ کیا ہے اور بزرگوں نے اس کو آزمایا ہے۔ دیکھیے ہوتا کیا ہے کہ ہمارے گھر والے اور ہماری فیملی خوشی خوشی رہتی ہیں، تمام بچے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، کاروبار میں ترقی کر رہے ہیں دن بدن، لیکن ایک دشمن جو ہمارے برابر میں رہتا ہے، ہمارے رشتہ داروں میں ہے، ان کو جلن ہو جاتی ہے۔ دیکھیے اب جو ہے نا وہ لڑائی کا دور تو نہیں ہے کہ بھئی لٹھوٹے ڈنڈوں سے بندوقوں سے لڑا جائے، لیکن اب جو لڑائی ہے وہ جادو کی، ٹونے کی اور حسد اور کینہ اور بغض کی لڑائی ہے، نقصان پہنچانے کی ہے پیٹھ کے پیچھے سے، جس سے معلوم بھی نہ ہو کہ بھئی اس کو کس طرح نقصان پہنچایا جائے۔ ایک فیملی خوشی خوشی رہ رہی ہے، بچے اپنے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، پڑھائی میں لگے ہوئے ہیں، دن بدن ترقی کرتے جا رہے ہیں، بلندی کو چھو رہے ہیں، لیکن ایک آدمی کو حسد ہو جاتا ہے، ایک آدمی کو بغض ہو جاتا ہے، ایک آدمی کینہ کرنے لگ جاتا ہے، اور وہ ہمیں دن بدن نقصان پہنچانے کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ تو ایسا دشمن جو آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، آپ کو برباد کرنا چاہتا ہے، اور آپ اس کے بارے میں جانتے ہیں، تو ایسے دشمن کا خاتمہ کر دینا ہی بہتر ہے، ایسے دشمن کو بھگا دینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ جیسا آپ چاہیں گے، جہاں چاہیں گے اپنے دشمن کو ختم کر سکتے ہیں اور اس دشمن کو بھگا سکتے ہیں۔ اگر وہ دشمن آپ کے محلے میں رہتا ہے، آپ کے پڑوس میں رہتا ہے، جہاں بھی رہتا ہے، اس کو آپ بھیج سکتے ہیں، اس کو آپ بھگا سکتے ہیں، اس کو آپ پریشان کر سکتے ہیں، لیکن یہ دشمنی اس حد تک ہونی چاہیے کہ وہ دشمن آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے، آپ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا ہے، تبھی اس وظیفے کا، ان الفاظوں کا ہمیں یوز کرنا ہے، تبھی یہ وظیفہ شروع کرنا ہے۔ اگر دشمن اس لیول تک پہنچ چکا ہے کہ دشمن جو ہے اس نے ہماری زندگی کو، ہماری فیملی کو پریشان کیے ہوئے ہیں، اور وہ ہمارا پیچھا نہیں چھوڑ رہا ہے، ہمارا جینا دو بھر کر دیا ہے، تو اب ایسے دشمن کے لیے یہ وظیفہ کرنا ضروری بن جاتا ہے۔ میرے محترم و مکرم سامعین، کرنا کس طرح ہے اس وظیفے کو، اس کی کیا شرائط ہے، میں آپ کو بتاؤں گا ابھی 2 منٹ کے بعد۔ لیکن اگر ہمارا دشمن اس
اس حد تک گر چکا ہے کہ وہ ہمیں اور ہماری فیملی کو جینے نہیں دے رہا ہے۔ ہمارے بچے پڑھائی میں لگے ہوئے ہیں، ان کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ ہمارا کاروبار جو ہے وہ ترقی کر رہا ہے دن بدن، لیکن ہمیں وہ ترقی کرنے نہیں دے رہا ہے۔ میرے میں یعنی ایک بیوی اور شوہر میں بہت زیادہ محبت تھی، حد سے زیادہ پیار و محبت تھا، اب دونوں الگ الگ ہونے کو جا رہے ہیں۔ بچے آپس میں چڑے چڑے رہتے ہیں۔ اگر ایسا ہو رہا ہے اور دشمن ہمیں معلوم ہے کہ کون ہے اور دشمن ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے، تو آپ اپنے دشمن پر قابو پا سکتے ہیں، اور یہ قابو پانے کا، دشمن پر قابو پانے کا، دشمن کو ختم کرنے کا وظیفہ ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ ناظرین اکرام، ان تمام چیزوں کا خاتمہ ہو جائے گا جو دشمن ہمیں جس چیز کے ذریعے بھی نقصان پہنچانا چاہتا ہے، یا کوئی بھی دشمن ہے، کوئی بھی دشمن ہے، ان تمام دشمنوں کا خاتمہ ہو جائے گا جو جس لیول سے، جس راستے سے بھی ہمیں نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ دیکھیے اس وظیفے کو کرنا کیسے ہے۔ اس وظیفے کو کرنا اس طرح ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے گناہوں سے اللہ سے معافی مانگیں۔ جو گناہ ہم روزمرہ کر رہے ہیں، جو بھی ہو رہا ہو، روزمرہ کے گناہ، وہ چھوٹے ہوں بڑے ہوں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں اور اللہ سے توبہ کریں۔ دوسری شرط اس وظیفے کی یہ ہے کہ آپ کو پانچوں ٹائم کی، جو پانچوں وقت کی نمازیں اللہ رب العزت نے فرض کی ہے، ان کی پابندی کرنی پڑے گی۔ جو اللہ رب العزت نے 5 وقت کی نمازوں کو ہمارے اوپر فرض کیا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا کہ نماز تمام برائیوں سے، تمام آفات سے، بلیات سے روک دیتی ہے، حفاظت فرماتی ہے۔ تو اگر ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو اس وظیفے کی شرط یہ ہے کہ سب سے پہلے میں ہم گناہوں سے معافی مانگیں، اپنے جو روزمرہ کے گناہ ہو رہے ہیں۔ دوسری، نمازوں کی پابندی کریں، یہ اس کی شرط ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ آپ جب اس وظیفے کو شروع کریں تو سب سے فرسٹ میں، سب سے پہلے میں اپنے لیے درود شریف پڑھیں، کم از کم 41 مرتبہ، 41 مرتبہ اپنے لیے درود شریف پڑھیں، اور اسے پانی پر دم کر کے، جو آپ نے درود شریف پڑھا ہے پانی پر دم کریں اور اس کو پی لیں۔ اب اس کے بعد آپ کو ہر عشاء کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد بیٹھ جائیے اور یا جبارو یا قہارو کم از کم 101 مرتبہ پڑھیں۔ انشاءاللہ الرحمن جو بھی آپ کا دشمن ہے، جو بھی آپ کا دشمن ہے، جو آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، آپ کے بچوں کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، آپ کے کاروبار میں ترقی دیکھنا نہیں چاہتا، آپ کے بچوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے، آپ کو جو ہے بدنام کیے ہوئے ہیں، آپ کے اوپر الزام لگا رہا ہے، تو ایسے دشمن کا انشاءاللہ الرحمن 41 دن سے پہلے اسے دشمن کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ایسا دشمن بھاگ جائے گا، اس محلے کو چھوڑ کر کے، اس پڑوس کو چھوڑ کر کے اس گھر کو بیچ دے گا اور کہیں زندگی گزارنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو انشاءاللہ الرحمن آپ اس وظیفے کو شروع کریے۔ بڑا زبردست اور بہت ہی پاورفل یہ وظیفہ ہے۔ اللہ سے دعا کر کے روزانہ اس وظیفے کو شروع کریں، روزانہ پڑھیں، 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کب تک پڑھنا ہے؟ جب تک یہ کام مکمل نہ ہو جائے، جب تک ہمارا کام مکمل نہ ہو جائے تب تک یہ وظیفہ کرنا ہے۔ جو شرائط میں نے آپ کو بتائی ہیں ان کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، دوبارہ وہ ویڈیو کو سنیں اور شیئر بھی کریں، تاکہ جو ہمارے دوسرے بھائی ہیں وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں، تاکہ ان تک بھی فائدہ پہنچے، ان تک بھی بات پہنچے۔ اگر ایسا دشمن ہے، ایسے دشمن کا خاتمہ ہو جانا ہی بہتر ہوتا ہے۔ لیکن اس وظیفے کو جائز اور اچھے کام کے لیے کرنا ہے۔ اگر ایسا دشمن ہے جو حقیقت میں ہمیں نقصان پہنچا رہا ہے، ہمارے بچوں کو بدنام کر رہا ہے، ہمارے بچوں کے اوپر الزامات لگا رہا ہے اور نقصان پہنچانا چاہتا ہے، ہمیں مٹی میں ملانا چاہتا ہے، تو ایسے دشمن کے لیے ہمیں یہ وظیفہ کرنا ہے، ایسے وظیفے کو یوز کرنا ہے۔ اللہ تعالی مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق